أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تدخلوا بیوتا یہ کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ غیر مسکونۃ جن میں رہائش نہ رکھی گئی ہو فیہا متاع لکم ان میں تمہارے فائدے کا سامان ہے واللہ یعلم اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو تو میں ان گھروں میں جانا جائز ہے جو بے آباد ہوں یا مثلا زیر تعمیر ہوں یا جن میں رفاہ عامہ کا جن سے کام لیا جاتا ہو جیسے کہ ریلوے اسٹیشن بسوں کے اڈے ہوٹل مہمان خانے یا ایسا گھر جو پرانا گھر ہو جس میں رہائش نہ ہو وہاں تم دھوپ یا بارش سے بچنے کے لیے داخل ہو سکتے ہو اور اگر مسافر ہو تو وہاں رات گزارنے کے لیے لیٹ بھی سکتے ہو کیونکہ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. فائدے کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ مسافروں کے لیے ریلوے اسٹیشن بس کا اڈا ہوٹل مہمان خانہ اور یہ ساری چیزیں اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. واللہ یعلم ما تبدون اللہ پاک جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یعنی جس نیت سے تم کسی گھر میں داخل ہوتے ہو اللہ پاک اس کو جانتا ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی بے آباد گھر میں داخل ہوتے وقت تمہاری نیت خراب ہو اور تم وہاں سے کوئی چیز اٹھا کر چلے آؤ یا ان کا کوئی نقصان کر کے آ جاؤ. ایسا قل للمؤمنین ایمان والوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی بعض نگاہیں نیچے کر کے رکھیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون یقیناً اللہ تعالی خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو. من یہاں تبعیض کے لیے ہے مطلب یہ کہ ساری نگاہیں تو جھکائی نہیں جا سکتی. کبھی انسان کو نگاہ اٹھا کر دوسرے شخص سے بات کرنا پڑتی ہے اور کبھی راستہ چلنے کے لیے نگاہیں اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نگاہیں جھکانے کا حکم صرف اسی وقت ہے جب کوئی غیر محرم عورت آپ کے سامنے آ جائے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے
اور کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ نہ دیکھے، اور جو مرد اور میاں بیوی ہیں، مرد اور عورت، ان کے لیے ایک دوسرے کے بدن کا ہر حصہ دیکھنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ لباس جو ہوتا ہے اس سے جسم کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں رہ سکتا، تو لباس جسم کے ہر حصے تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے۔ اور یہ جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ایک راوی جو ام المؤمنین سے روایت کرتا ہے وہ مجہول ہے، اس کا کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عورت مرد کے جسم کا ہر حصہ دیکھ سکتی ہے اور مرد بھی عورت کے جسم کا ہر حصہ دیکھ سکتا ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک تمہاری ہر حرکت سے بخوبی واقف ہیں، تم جو بھی کام کرو گے اس میں اگر دل کے ارادے میں گڑبڑ ہوگی یا نیت میں خرابی ہوگی تو اللہ پاک کو یہ سب کچھ معلوم ہے۔ جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، ان کے لیے تو منع ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھیں۔ یہ فرمایا کہ پہلی نظر جو اتفاقاً پڑ جائے وہ معاف ہے، اور اس کے بعد دانستہ جو بھی نظر اٹھائی جائے اس پر گناہ ہے اور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن خواتین کے لیے اتنی زیادہ پابندی نہیں ہے مردوں کو دیکھنے کی، وہ بعض حالات میں جب کہ شہوت کا دخل نہ ہو مردوں کو دیکھ سکتی ہیں، جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا رکھا تھا اور میں حبشیوں کا وہ کھیل دیکھ رہی تھی جو وہ نیزوں کے ساتھ اور بدشیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی وہ جنگی مہارت کا مظاہرہ کر رہے تھے مسجد نبوی میں، اور میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ تو جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم آئے ہیں ان سے پردہ کرو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اندھا آدمی ہے، تو آپ نے فرمایا افعمیہ وانی انتما، کیا تم تو اندھی نہیں ہو، اس لیے تمہیں اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے، صحیح حدیث اس سلسلے میں کوئی نہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ضرورت کے تحت عورتیں مرد کی طرف دیکھ سکتی ہیں، اور عورت کو پردے کا حکم ہے، مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی بعض نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ چیز جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو رہی ہو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں ڈال لیا کریں، عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ،
اپنے گریبانوں پر ولا یبدین زینتہن اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا لبعولتہن مگر اپنے خامدوں کے لیے او آبائہن یا اپنے باپوں کے لیے او آباء بولتہن یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے لیے او ابناء بعولتہن یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے لیے او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے لیے او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے لیے او نسائہن یا اپنی عورتوں کے لیے او ما ملکت ایمانہن یا ان غلاموں کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہوئے اب التابعین یا تابع رہنے والے مرد غیر اولی الاربۃ جن میں عورتوں کی خواہش نہ ہو من الرجال مردوں میں سے اب الطفل الذین یا وہ لڑکے لم یظہروا علی عورات النساء جو عورتوں کی خفیہ باتوں کو نہ جانتے ہوں ولا یضربن بارجلہن اور اپنے پاؤں زمین پر نہ مارے لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ وہ زینت معلوم ہو جو انہوں نے چھپا رکھی ہے وتوبوا الی اللہ جميعا اور سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو ایھا المؤمنون اے ایمان والو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ فرمایا مومن خواتین بھی اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کو یہ چاہیے کہ وہ جب گھر سے نکلے تو ایک بڑی چادر اپنے اوپر لپیٹ لے جس میں اپنا چہرہ اور اپنا سینہ اور باقی جسم چھپا لے اور صرف ایک آنکھ ننگی رکھے راستہ دیکھنے کے لیے اور ولا یبدین زینتہن اپنی زینت ظاہر نہ کریں الا ما ظہر منہا مگر جو خود بخود ظاہر ہو رہی ہے جیسے کہ عورت کے کپڑے اور عورت کے ہاتھ. زینت دو طرح کی ہے، ایک تو عورت کا قدرتی حسن اور جمال، اور دوسری وہ زینت جو زیبائش اور آرائش اور زیور کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. اور میں اپنا چہرہ بھی اور اپنی آرائش اور زیبائش والی زینت بھی اور اپنا زیور بھی اس کو جان بوجھ کر غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، مگر ہاتھ اور پاؤں اور لباس جو خود بخود ظاہر ہو رہا ہے اس کے ظاہر ہونے میں کوئی حرج نہیں. بل یضربن بخمرہن، خمر خمار ان کی جمع ہے، یعنی سر پہ لینے والا دوپٹہ یا اوڑھنی. جیوب جیب ان کی جمع ہے جس کا معنی ہے گریبان.
یعنی اپنی چھاتیاں، اپنا سینہ ان کپڑوں سے ڈھانپ کر غیر مردوں کے سامنے آئیں جو ان کے جسم کے حصے پوشیدہ ہیں، ان کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت ان محرم رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ اس زینت سے مراد عورت کا چہرہ اور اس کے کپڑے اور اس کا ہاتھ اور اس کا بناؤ سنگار ہے کہ وہ اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں یا خفیہ حصے ہیں وہ تو کسی محرم کے سامنے بھی کھولنے جائز نہیں، سوائے خامن کے سامنے عورت جسم کا ہر حصہ کھول سکتی ہے، لیکن باقی جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے چہرہ، ہاتھ اور لباس وغیرہ کھولا جا سکتا ہے۔ ان کی آگے تفصیل اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ وہ تمہارے باپ ہیں یا تمہارے سسر ہیں یا تمہارے بیٹے یا تمہارے خاندوں کے بیٹے۔ اگر کسی عورت کے شوہر کے پاس پہلے سے اولاد ہے کسی دوسری بیوی سے تو وہ بچہ بھی اس عورت کے لیے محرم ہے، اور یہ عورت اس بچے کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اگر خاوند فوت بھی ہو جائے تو اس کا بیٹا اپنے باپ کی منکوحہ سے کبھی شادی نہیں کر سکتا، یہ ابدی محرم ہے۔ اور فرمایا بھائیوں سے پردہ نہیں، بھتیجوں سے، بھانجوں سے، اور نسائہن، یا اپنی خواتین سے۔ اپنی خواتین سے مراد وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ جانتی ہوں اور وہ آپ سے میل جول رکھتی ہوں، آتی جاتی رہتی ہوں، اور جن کے کردار اور جن کی شرافت کا آپ کو علم ہو، یا پھر آپ کے غلام سے عورت جماع تو نہیں کر سکتی مگر اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام لے کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو سیدہ پردہ کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس وقت تمہارے سامنے یا تو تمہارا باپ ہے یا تمہارا غلام ہے، تو غلام سے بھی اور اپنا پردہ چہرے کا ہٹا سکتی ہے۔ اب التابعین غیر اولی الارباء، گھروں کے خادم، نوکر چاکر، ایسے جو بدھو ہوں اور جن کو عورتوں میں دلچسپی نہ ہو اور سیدھے سادے، ان سے بھی پردہ اتارا جا سکتا ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے جن کو ابھی عورتوں کی خفیہ باتوں کا علم نہیں، اس کے لیے کیا معیار ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بسترے الگ کر دیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 سال کا بچہ وہ شہوت کی باتوں کو جاننے لگتا ہے، تو اس عمر کو جب بچہ پہنچ جائے تو پھر خواتین کو چاہیے کہ ان سے پردہ کریں۔ ولا یضربن بارجلہن، پاؤں میں جو پازیب وغیرہ ہوتی ہے اس کو زور سے پاؤں مار کر اس کو چھنکانے کی کوشش نہ کریں، نہ ہی ایک پیر کو دوسرے پیر پر ماریں تاکہ اس کی آواز غیر محرم کے دل میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ کرے۔ تو فرمایا کہ اس میں چچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے اس محرموں کی فہرست میں، مگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ چچا اور ماموں سے بھی پردہ اتارنا عورت کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ چچا اور ماموں بھی باپ ہی کی طرح ہوتے ہیں۔ اور یہاں تو نہیں، دوسرے مقامات پر رضاعی باپ کا ذکر بھی ہے کہ ایسا آدمی جس کی بیوی نے آپ کو دودھ پلایا ہو اس سے بھی آپ پردہ اتار سکتی ہیں، اور ایسے بھائی جن کی ماں کا آپ نے دودھ پیا ہو ان سے بھی آپ پردہ اتار سکتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو پیدا ہونے کی وجہ سے
رشتے حرام ہوتے ہیں، جو اپنے خاندانی تعلق کی بنا پر حرام ہوتے ہیں، وہ رضاعت کی بنا پر بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا تو سیدہ عائشہ اس سے پردہ کرنے لگی، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ اس سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا رضاعی باپ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دودھ تو اس کی بیوی نے پلایا ہے، اس آدمی نے تو نہیں پلایا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ جو رشتے ویسے پیدائش اور نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ ان آیات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ ضروری ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں، وہ دراصل قرآن مجید کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ چہرہ عورت کی، ہر عورت کے حسن و جمال کا مرکز ہے، اگر چہرے کا پردہ نہیں تو پھر کسی چیز کا بھی پردہ نہیں، اور چہرے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کی عمر کیا ہے اور اس کا حسن کیسا ہے۔ اگر چہرہ ہی کھل گیا تو باقی کیا بچا۔ ترجمہ اقرأ۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا بیوتا، یہ کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ، غیر مسکونۃ، جن میں کوئی رہائش نہ ہو، فیہا متاع لکم، ان میں تمہارے فائدے کا سامان ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی باز نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن خواتین سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی باز نگاہیں نیچی رکھیں، یحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، اگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو رہی ہو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور لازم ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیا کریں، عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ،
سوائے اپنے خاندوں کے او آبائہن یا اپنے باپوں کے او آبائی بولتہن یا اپنے سسر کے او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے او ابنائے بولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے او بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے او نسائہن یا اپنی عورتوں کے او ما ملکت ایمانہن یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہوئے اب التابعین غیر اولی الاربۃ یا ایسے خادم جن کے اندر شہوت نہیں پائی جاتی من الرجال مردوں میں سے اب الطفل الذین یا وہ لڑکے لم یظہروا علی عورات النساء جو عورتوں کی پردے والی باتوں کو نہیں جانتے ولا یضربن بارجلہن اور اپنے پاؤں زمین پر نہ مارے لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ وہ زینت معلوم ہو جائے جسے وہ چھپاتی ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو ایھا المؤمنون اے ایمان لانے والو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.